اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں ہیں جو اسلام کے شروع زمانے میں مسلمان ہوئیں اور بیت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کیا کرتے تھے کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور منا کے پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ آئے ان میں یہ بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، امراۃ القضا، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزے میں پانی بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھوں مسلمانوں پر کیا گزری اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خامد اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں لی، جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئیں، 12-13 زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔ ام سعید کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگی کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تو ابن کیمیا یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں، اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر اور چند آدمی ان کے سامنے آ گئے، ان میں میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری زرہ تھی، اس لیے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمراء الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی کمر باندھ تیار ہو گئیں، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس لڑائی سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے ام عمارہ رضی اللہ عنہا کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم احد کی لڑائی میں آئے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے پر سوار تھے اور ہم لوگ پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی، اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو تو میں ڈھال پر رکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا۔ جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کو بھیجتے ہیں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں، اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگی کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے ام عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگیں کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اس دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں شریک رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور و شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی، اس میں بھی ام عمارہ رضی اللہ عنہا شریک تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچی۔ ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس تھی اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی تھی۔
اس عمر میں ایسے مارکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بہادر اور اچھا مسلمان بنائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔